اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اس ماہ رجب المرجب سے کیا متعلق فرماتے ہیں؟ وَهَذَا الشَّهْرُ بِمَحَلٍ عَظِيمٍ مِّنَ الشَّرَافَةِ، یہ رجب المرجب کا مہینہ شرافت میں نہایت ہی عظیم مہینہ شمار ہوتا ہے۔ وَمِنْ أَسْبَابِ شَرَافَتِهِ، اور اس ماہ رجب المرجب کی شرافت کے اسباب میں سے نہایت اہم سبب کیا ہے کہ انہو من اشہر الحرم، کہ یہ ماہ رجب المرجب اللہ کے حرام مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے۔ یہ ایک اس کی وجہ ہے اس کی شرافت کی کہ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کو حرام قرار دے دیا ہے، جنگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس قدر اس کا احترام جو ہے وہ برقرار رکھنا یہ ضروری ہے۔ وَأَنَّهُ مِن مَوَاسِمِ الدُّعَاء، اور یہ مہینہ اس قدر اہم مہینہ ہے کہ دعا کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اس کے تمام لمحات دعا کے لمحات ہیں۔ وَكَانَ مَعْرُوفًا بِذَلِكَ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ، یعنی اسلام سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دور جاہلیت میں بھی ماہ رجب نہایتی قداست والا مہینہ، نہایتی شرافت والا مہینہ شہرت رکھتا تھا، اور اہل جاہلیت اس عظیم مہینے کو عظیم ہی شمار کیا کرتے تھے۔ اور دور جاہلیت میں رسول خدا کی بعثت سے پہلے وَكَانُوا يَنْتَظِرُونَهُ، وہ اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے لِحَوَائِجِهِمْ، تاکہ وہ سال بھر کی جو حاجات ہیں وہ ماہ رجب میں خداوند متعال سے تقاضا کریں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں۔ اس قدر یہ مہینہ اہمیت کا حامل مہینہ تھا دور جاہلیت میں۔ وَلِذَالِكَ حِكَایَةٌ عَجِیبَةٌ، اور اسی عنوان سے اس ماہ رجب سے متعلق جو ہے وہ عجیب جو ہے وہ حکایات ہیں، عجیب جو ہے وہ روایات موجود ہیں۔ نقل بعضها السید الجلیل اعلی اللہ مقامہ فی الاقبال، کہ ان جو حکایات ہیں، ان روایات میں سے، ان حکایات میں سے، ان واقعات میں سے سید جلیل سید ابن طاؤس اعلی اللہ مقامہ شریف نے اپنی کتاب الاقبال بالاعمال الحسنۃ فیما یعمل مرۃ فی السنۃ، یعنی الاقبال یعنی نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا، اقبال یعنی متوجہ ہونا نیک اعمال کی طرف۔ کون سے ایسے نیک اعمال؟ ایسے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا جنہیں سال بھر میں ایک دفعہ انجام دیا جاتا ہے۔ یہ کتاب کس شخصیت کی ہے؟ یہ کتاب ہے سید جلیل سید ابن طاؤس کی، ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں اور ان کے حالات زندگی بھی ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ یہ شخصیت 589 ہجری قمری سے 664 ہجری قمری کے درمیان یہ اس دنیا میں موجود تھے، یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ کے زمانے سے بہت قریب زمانہ تھا اس شخصیت کا۔ لہٰذا اس کتاب میں موجود دعائیں اور اذکار اور روایات نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں عرفاء کے لیے، علماء کے لیے، شخصیات کے لیے۔ عین اسی طرح سے جیسے آج کل ہمارے گھروں میں مفاتیح الجنان کو اہمیت دی جاتی ہے، قدیم زمانے میں اور بطور خاص علماء میں قدیماً و حدوثاً و جدیداً اس کتاب الاقبال کو، اور اسی طرح مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی کتاب المراقبات کو نہایت ہی اہمیت حاصل ہے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔